السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں، خیر و برکت میں، اپنی رحمتوں میں رکھے، عافیت اور سلامتی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام ہے الشہید، اچھی طرح گواہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے یعنی گواہ۔ الشہید وہ ہے جس کو ہر چیز کی اطلاع ہو، الشہید وہ ہے جو ہر چیز پر گواہ ہو، کیونکہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ ابن کثیر نے کہا، ان کے افعال پر شہید، ان کے اقوال پر حفیظ، ان کے رازوں کو اور جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے اس کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی الشہید ہے جو اپنی عظیم بادشاہت کے ہر ذرے پر گواہ ہے۔ وہ تمام آوازوں پر گواہ ہے، چاہے وہ خفیہ ہوں یا اعلانیہ۔ وہ اپنی تمام مخلوقات کو خوب دیکھتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی۔ وہ الشہید ہے جو ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے، اس سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نہیں چھپتی۔ وہ اپنے بندوں کے تمام افعال کا علم رکھتا ہے اور اس نے ان افعال کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی انہیں شمار کر رکھا ہے اور لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ پھر وہ اپنے بندوں کو ان کی خبر دے گا جب وہ قیامت کے دن انہیں اٹھائے گا۔ رب العزت نے فرمایا، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ اور اگر ہم آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھا دیں جو ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو اٹھا لیں تو ہماری ہی طرف انہیں لوٹنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر اچھی طرح گواہ ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الشہید ہے جو اپنی ساری مخلوق کے قریب ہے، جو ایک ہی لمحے میں سب کو دیکھتا ہے، سب کی سرگوشیوں کو سنتا ہے، ان کے افعال کو دیکھتا ہے، ان کے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ وہ شہید ہے جو اپنے بندوں کے افعال خیر کا بھی گواہ ہے اور ان کے برے افعال اور نافرمانیوں کا بھی گواہ ہے۔ قرآن مجید میں یہ نام 18 بار آیا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس پر گواہی دیتا ہے جو کہ اس نے آپ پر اتارا ہے، کہ اس نے اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے۔ الشہید وہ ہے جو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال۔ اور یقیناً اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر ہم وہ اس سے چھین لیں تو بلا شبہ وہ یقیناً انتہائی نا امید، بے حد ناشکرا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الشہید ہے جو اپنی ساری کائنات کو اس حال میں دیکھتا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے۔ وہ فضاؤں میں اڑتے پرندوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ زمین میں جڑے پہاڑوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ زمین پر چرتے مویشیوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ جنگلوں میں کھڑے درختوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ خشکی اور سمندر میں اپنی مخلوقات کے ہر ذرے کو دیکھتا ہے۔ اس کے لیے یہ بات برابر ہے کہ کوئی مخلوق اندھیرے میں ہو یا روشنی میں، اس کے لیے ہر چیز کھلی ہوئی اور ظاہر ہے۔ وہ تاریکیوں میں بھی ہر ذرے کو ایسے ہی دیکھتا ہے جیسا کہ روشن دن میں دیکھتا ہے، تاریک رات میں
تاریک چٹان پر چلنے والی سیاہ چیونٹی کو بھی دیکھتا ہے۔ الشہید وہ ہے جسے کسی اور سے گواہی لینے کی ضرورت نہیں، اس کی گواہی سب سے عظیم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی گواہی نہیں۔ اس نے فرمایا قل ای شیء اکبر شہادہ، آپ ان سے پوچھیں کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ قل اللہ شہید بینی و بینکم، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں بھی خبردار کر دوں اور انہیں بھی جن تک یہ پہنچے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعتاً دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیں میں تو گواہی نہیں دیتا، آپ کہہ دیں وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اور بلا شبہ میں ان سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ تو شہید وہ ہے جس نے اپنے آپ کے لیے گواہی دی ہے کہ وہ یقیناً واحد، احد اور الصمد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، اور ملائکہ نے گواہی دی ہے اور علم والوں کی گواہی ہے۔ رب العزت نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے اور اہل علم نے گواہی دی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ الشہید وہ ہے جو اپنے مومن بندوں کے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ الشہید وہ ہے جو اپنے بندوں کے درمیان اپنے علم اور اپنی سماعت اور بصارت سے فیصلے کرے گا، کیونکہ وہ ایک لمحے کے لیے ان سے جدا نہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اپنے رب کو جواب دیں گے۔ رب العزت نے فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بناؤ؟ وہ کہے گا آپ پاک ہیں، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہ تھا۔ اگر میں نے وہ کہا ہوتا تو یقیناً آپ کے علم میں ہوتا، آپ جانتے ہیں جو میرے نفس میں ہے، اور میں وہ نہیں جانتا جو آپ کے نفس میں ہے۔ بلا شبہ آپ ہی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ میں نے ان سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر تو ہی نگران تھا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شہید ہے، اس کے اسم الشہید کے ذریعے اس کی عبادت کیسے کی جائے؟ اللہ تعالیٰ کے اسم الشہید کے بارے میں بندے کا حصہ یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی کو قائم کرے، چاہے اس میں اس کا نفع ہو یا نقصان، چاہے یہ اس کے نفس کے خلاف یا اس کے والدین، قریبی رشتہ داروں یا سارے لوگوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے فرمایا اور اپنے میں سے 2 آدمی گواہ بنا لو اور گواہی اللہ تعالیٰ کے لیے قائم کرو، اس کے ساتھ تم میں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے
اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے، اور بندے کا حصہ یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے اور حق کی گواہی دینے والوں میں سے بن جائے، کیونکہ یہ حق کی گواہی دینا سب سے بلند مرتبہ کام ہے۔ کیا آپ حق کی گواہی دیتے ہیں؟ اب ان کو دیکھیے جنہوں نے رب العزت سے دعا کی تھی، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے رب، جو آپ نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے، چنانچہ ہمیں بھی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیجئے۔ کیا آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جنہوں نے ایمان لا کر رسولوں کی پیروی کی اور جو کچھ رسولوں نے پہنچایا اس کی گواہی دی؟ یا اللہ ہم سب کو گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے۔ مومن پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دے اور گواہی کو کبھی نہ چھپائے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، رب العزت نے فرمایا گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اس کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ سب سے بڑا کتمان حق ہے، اور بندوں تک دین نہ پہنچانا ہے۔ مسلمان پر حرام ہے کہ وہ ایسے کتمان حق کا مرتکب ہو۔ مسلمان پر یہ بھی حرام ہے کہ وہ جھوٹ بولے، کیونکہ یہ باطل کی گواہی ہے، اور جھوٹ سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا جائے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں پر جھوٹ باندھا جائے، اور اس کے بعد یہ کہ لوگوں کے بارے میں جھوٹ بولا جائے یا جھوٹی گواہی دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی، میں تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ٹیک لگائے ہوئے تھے، لیکن اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا ہاں، اور جھوٹی گواہی بھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو اتنی بار دہرایا کہ ہم کہنے لگے کاش آپ خاموش ہو جاتے۔ تو جب اس بات کا یقین بندے کے دل میں رچ بس جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کی اطلاع رکھتا ہے، ہر آواز کو سنتا ہے، ہر مخلوق کو دیکھتا ہے، اور اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، تو بندے کے دل میں یقظہ، بیداری، حذر، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اسی کی وجہ سے بندہ صرف وہی کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، وہ صرف وہی کہتا ہے اور وہی کرتا ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، چاہے دن ہو یا رات، اور چاہے چھپا ہوا ہو یا ظاہر ہو۔ جب مومن دل کی گہرائیوں سے یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی مخلوق کے اعمال اور دنیا میں ان کے درمیان ہونے والے جھگڑوں پر گواہ ہوگا، تو وہ دوسروں پر ظلم کرنے سے اور ان کے حقوق غصب کرنے سے ڈرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ان تمام اعمال پر گواہ ہے۔ جب مومن کا دل یقین رکھتا ہے کہ جو نیتیں اور مقاصد اس کے دل میں چھپے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر گواہ ہے، تو وہ اپنے اقوال اور افعال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے کی، ثواب کی امید باندھ کر نیکیاں کرنے کی، اور عذاب کے خوف سے برائیاں چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ 3 باتیں ہیں، ایک تو ثواب کی امید ہے،
اسی کے ساتھ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ نیکیاں ثواب کی امید کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کیسے اجر پا سکتی ہیں؟ جس کی امید ہی نہ ہو اس کا اجر کیا ملے گا؟ دوسرے عذاب کے خوف سے برائیاں چھوڑنے کی کوشش، برائی یوں بھی چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن عذاب کے خوف کی وجہ سے اگر کوئی برائی چھوڑتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں وہ ویلیوبل ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز، اپنے اقوال اور افعال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کرنا۔ یہ تینوں چیزیں دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الشہید ہونے پر ایمان کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر رچ بس جاتی ہیں۔ اصفہانی کہتے ہیں ہر عمل کرنے والا جب کسی چھوٹے یا بڑے عمل کا ارادہ کرے تو اس کو کرنے سے پہلے اسے رکنا چاہیے، پھر وہ جان لے بے شک اللہ تعالیٰ اس پر شہید ہے، وہ اس سے اس کی جان کا حساب لے گا، پھر اگر اسے کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو کر لے، ورنہ اس کو چھوڑ دے۔ ہر کوئی جو بھی کام کر رہا ہے اس کے دوران اسے اللہ تعالیٰ کے گواہ ہونے کا احساس رہنا چاہیے۔ حکمران ظلم کریں تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، تاجر لوٹ مار کریں، دھوکہ دیں، ناپ تول میں کمی کریں یا ذخیرہ اندوزی کریں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ اولاد والدین کی نافرمانی کرے تو یاد رکھے اللہ گواہ ہے۔ والدین اولاد کی تربیت میں کوتاہی کریں تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہ ہے۔ سود کھانے والے یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہ ہے۔ اساتذہ علم دیتے ہوئے یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہ ہے۔ اس علم میں جو ڈس آنیسٹی ہوگی، اس علم کے ٹرانسفارم کرنے کے لیے، اس علم کے ذریعے جو تبدیلی آتی، اس تبدیلی کو ممکن بنانے کے لیے رول آف ٹیچر میں جو کمی آتی ہے اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہ ہے۔ شوہر بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوئے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ شہید ہے، گواہ ہے اور غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے۔ اور الشہید سے دعا ہے اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ۔ یا اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور موجود ہر چیز کے جاننے والے، ہر چیز کے پالن ہار اور مالک، میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ میں تیری ذات کے ذریعے اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے پناہ مانگتا ہوں۔ یا اللہ، آپ سے استدعا ہے ہمیں اپنی گواہی کا یقین نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ، آپ سے استدعا ہے ہمیں توفیق دے دے کہ ہم کبھی گواہی کو نہ چھپائیں۔ یا اللہ، اپنے لیے گواہی دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ حق کی گواہی دینا سب سے بلند مرتبہ کام ہے۔ یا اللہ، آپ سے دعا ہے جو آپ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسولوں کی پیروی کی ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ یا اللہ، آپ سے استدعا ہے ہمیں اپنے لیے گواہی کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، چاہے اس میں ہمارا نفع ہو یا نقصان۔ یا اللہ، تو اپنے بندوں کے درمیان اپنے علم اور اپنی سماعت اور بصارت سے فیصلہ کرے گا، اور ایک لمحے کے لیے تو ہم سے جدا نہیں ہے۔ یا اللہ، تو الشہید ہے۔ الہی، ہمیں شہادت حق کی
توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔